اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا مرض جس پر لوگ جاہلیت کے اندر تھے، ان کے عمومی سماجی رویوں میں جو ایک جاہلی رویہ تھا، وہ کیا تھا؟ یہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ سنیے۔ ضعیف الاعتقادی بھی آپ کو اس سے نظر آئے گی کہ لوگ کس درجے ضعیف الاعتقاد اس وقت تھے، لہذا اسلام سے دور، دین سے دور، بلکہ عقل اور فطرت سے بھی دور۔ اور اگر اسی طرح کے رویے آج بھی پائے جائیں تو کیا خیال ہے کہ یہ ابو جہل کے معاشرے میں نہیں وہ لوگ شمار ہوں گے؟ سنیے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ شخص جو کسی عراف یعنی قیافہ شناس، نجومی، وہ ٹیوا وغیرہ لگانے والے نہیں ہوتے، ان کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کی اس نے تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ہدایات اور تعلیم کا کفر کیا ہے۔ لوگ دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں آج بھی، قدیم جاہلیت کو روتے ہیں کہ اس دور میں لوگ بڑے جاہل تھے۔ اگر وہی جہالت آج ہمارے رویوں کا حصہ ہو، آج ہمارے سماج کا حصہ ہو، تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر ابو جہل کا معاشرہ قابل تنقید تھا تو آج کا معاشرہ کیوں قابل تنقید نہیں؟ کہ ضعیف الاعتقادی اگر آج بھی اسی درجے میں ہو۔ سنیے حدیث کہ اگر کوئی شخص اس درجے ایمان کی کمزوری کا اظہار کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، کہتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتا عرافا فسألہ، جو کسی نجومی کے پاس گیا، قیافہ شناس کے پاس گیا اور اس سے اپنی قسمت کا حال پوچھا، اس سے سوال کیا، فسألہ عن شیء، کسی چیز کے بارے میں اس نے اس سے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، 40 راتوں کی نمازیں غیر مقبول ہو گئی، 40 دن رات کی نماز، کتنی نمازیں ہو گئی؟ سارا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن ایمان سے خالی نماز کس کام کی ہوگی؟ فائدے کوئی نہیں ہے، ٹکرے ہیں نا۔ نماز تو اللہ پر ہمارا ایمان اور یقین مضبوط کرتی ہے۔ نماز کا فلسفہ یہ الگ موضوع ہے، میں آج اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن نماز کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ کہ اللہ کے سوا اور کسی اور کے سامنے ہم نے گردن نہیں جھکانی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود وہ نجات ملی نہیں ہے، ہماری زندگی پر اس کا اثر ہی نماز کا نہیں ہوا، نماز ہم پر طاری نہیں ہوئی، ہم پر نازل ہی نہیں ہوئی، ویسی نماز بے معنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کی 40 راتوں کی نماز گئی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اس طرح کی، اب ان لوگوں کا بھی ذرا ذکر سن لیں کہ جو اس طرح کی کمائی کرتے ہیں، آج کل بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ بھائی جو بزرگان دین ہیں، صوفیہ کرام ہیں، جن کی بدولت ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے، ان کی عظمت کو سلام، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پوری تحقیق اور پورے مطالعے کی روشنی میں کہ انہوں نے کسی کفر اور شرک کی دعوت نہیں دی، یہ جال سازی بعد کے لوگوں نے کی ہے۔ صوفیات تو سب سے بڑھ کر توحید کا عالم بلند کرنے والے تھے،
ہندوستان کے کفرستان کے اندر لوگوں کو بتوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر لے کر آنے والے صوفیہ کرام تھے۔ جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صوفیہ کرام کی تعلیمات، ان کی خدمات اور ان کا جو ہندوستان کے اندر کنٹریبیوشن ہے اس کا کوئی انکار کر رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو آج صوفیاء کے نام پر جال سازی ہو رہی ہے اس کو لوگ سمجھیں۔ ایمانداری سے بتائیں، لوگوں نے تعویذ کے ریٹ نہیں رکھے ہوئے کہ 500 والا لینا ہے کہ 1000 والا لینا ہے کہ 2000 والا لینا ہے۔ جی تمہیں نہیں پتا تو میں تمہیں دس دینا بندے کتنے کتنے باقاعدہ ریٹ لگے نے کہ کتنے والا تعویذ آپ کو چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ان لوگوں کا صوفیاء کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ صوفی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ کوئی صوفی مجھے ایسا دکھا دے جو جاہل ہو۔ یہ سارے صاحب کتاب مصنفین تھے، علماء تھے۔ جس کو آپ صوفی کہتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے عالم ہے، دین کا فہم رکھنے والا ہے، جمعے کی نمازیں امامت کروانے والے لوگ ہیں، دین پر کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ جس کا بھی نام لیں گے، ایک نہیں 20 کتابیں آپ کو ان کے بایوگرافی کے اندر ساتھ آپ کو ملے گی کہ اتنی کتابیں انہوں نے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ خیر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ آپ اس حدیث کو سنیں کہ جو لوگ اس طرح کا رزق کمانے والے ہیں حرام کھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے غلام کا واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے نقل کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3842۔ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پورا واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اختصار اس کا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ ان کے لیے خراج اور دیگر جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ جمع کرتا تھا اور پھر ان کو پیش کر دیتا تھا۔ وہ اس کی پوری تحقیق کر کے پھر وہ ساری چیزیں لیتے تھے۔ لیکن کوئی ایسا موقع ہوا کہ وہ کوئی چیز لے کر آیا، آپ کو شاید طلب زیادہ تھی، کھانے والی کوئی چیز تھی، تو آپ نے فوراً کھا لی۔ غلام کہنے لگا آج آپ نے پوچھا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اچھا تم بتا دو۔ اس نے کہا کہ میں جاہلیت میں کہانت بھی کرتا تھا، کاہن، ٹیوے وغیرہ لگانا۔ تو اس دور میں ایک آدمی کو میں نے کوئی چیز بتائی تھی، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس کو بتائی، وہ اسی طرح ہوگی جس طرح میں نے بتایا تھا۔ تو اس دور میں جس آدمی کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوا وہ آج مجھے ملا ہے بڑی مدت دراز کے بعد۔ تو اس نے اس کا مجھے کچھ اجر معاوضہ آج دیا ہے، اسی سے میں نے کوئی چیز خریدی تھی اور لے کر آیا تھا، آپ نے وہی کھائی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گلے کے اندر فوری انگلی ڈال کے کہہ کر دی کہ یہ حرام مال ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کاروبار کرنے والے اس دور کے اندر بھی غلط تھے، آج بھی ایسے لوگ دین فروش لوگ